بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے یوٹیوبرز کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ اچھے ہوں گے۔ آج میں پھر دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ کو آج کا میرا یہ ٹاپک بھی پسند آئے گا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں افلاطون کے نظریہ انصاف کے اوپر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ افلاطون نے اپنی جمہوریہ میں مساوی مملکت کی بنیاد محض انصاف پر رکھی ہے۔ افلاطون کا خیال ہے کہ انصاف ہر شخص کا بنیادی حق ہے۔ انسان کے نظریات کو اس وقت تک درست نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ اس میں صداقت اور انصاف کے بنیادی جز موجود نہ ہوں۔ انصاف ہر شخص کے لیے لازمی ہے۔ کوئی بھی مملکت اس وقت تک صحت مندی، خوشحال اور امداد باہمی کے بل بوتے پر زندگی نہیں گزار سکتے جب تک کہ اس میں رہنے والے لوگوں کو انصاف کا حق حاصل نہ ہو، کیونکہ انصاف حقائق کو پانے اور لوگوں کے حقوق طلب کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ جی ناظرین، اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو میرے ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افلاطون نے آبادی کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا ہے، جن میں اعلیٰ طبقہ فلسفی لوگوں کا ہے، دوسرے نمبر پر طبقہ فوجی صلاحیت کے حامل لوگوں کا ہے اور تیسرے نمبر پر وہ طبقہ ہے جو مزدور یا پیشہ ور ہیں۔ ان تینوں طبقوں میں اگرچہ بعض طبقے بعض مراعات سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر مزدور کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ فوجی امور میں مداخلت کرے، اور پھر کسی فوجی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بادشاہ بننے کے خواب دیکھے۔ جہاں تک انصاف کا تعلق ہے وہ سب کو برابر ملے۔ جس طرح زندگی گزارنے کے لیے خوراک انصاف کا تقاضا ہے، سب طبقوں میں متناسب توازن میں خرابی رونما ہو جائے تو ملک کے سماجی افراتفری میں شکار ہونے کا شدید خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ہر طبقے کے لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ انصاف کے لیے خود کوشش کریں، اور یہ کوشش محض اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ان افراد کو اپنے اپنے فن میں مکمل مہارت حاصل ہو۔ اگر کسی میں اپنے فن کی تکمیل میں کوئی کسالت ہو گئی ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ کسی دوسرے سلوک کا حق گردانا جائے گا، کیونکہ جرم ضعیفی کی سزا دینا بھی تو عین انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ اس لیے بہتر زندگی گزارنے کے لیے اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہر شخص اپنے فرائض منصبی کو پوری دیانتداری سے سر انجام دے۔ ان فرائض کی تکمیل نہ کرنے سے کسی شخص کو کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے تو یہ انصاف کے تقاضوں سے قطعی بعید نہیں ہے۔ افلاطون نے اپنے اس نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے ریاست کو ایک جسم قرار دیا ہے اور مزید لکھا ہے کہ جس طرح انسان کے جسمانی اعضاء ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور اسی طرح ہم آہنگ ہیں، کسی ایک حصے کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے، اسی طرح ریاست بھی ایک جسم ہے اور لوگ اس کے اعضاء ہیں۔ اگر پوری آبادی میں کسی ایک کو تکلیف ہو تو پوری آبادی کو اس کا احساس ہونا چاہیے، اور پھر اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے پورے وسائل کو بروئے کار لانا چاہیے۔ انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جسم کی حفاظت کے لیے سب اعضاء کا خیال رکھا جائے تاکہ سارا جسم تندرست رہ سکے۔ اس کے علاوہ ملک کی جغرافیائی نوعیت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک ملک اگر وسیع و عریض ہے، وہاں ایک ہی قسم کا انصاف برتنا نہایت دشوار ہوگا، بلکہ ناممکن بھی ہوگا۔ یہ نہیں کہ ملک کی وسیع و عریض نہ ہو، بلکہ وہاں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس کی جغرافیائی تقسیم اس طرح ہونی چاہیے کہ انتظامی امور کے لیے اس ملک کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور ان حصوں میں فلاسفر بادشاہ کی طرف سے ایسے حکام مقرر کیے جائیں جو صرف مخصوص حدود کے اندر لوگوں کے مسائل کو حل کرنے اور اس حدود میں رہنے والے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنے میں مکمل طور پر تعاون کریں۔ اس طرح بہت سے مسائل دور بیٹھے ہوئے بادشاہ کے نوٹس میں آئیں گے، جس کا ایک بادشاہ کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ شاید اس نظریے کے مطابق مختلف ممالک کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، بیشتر انفرادی معاملات کو صوبائی سطح پر حل کر لیا جائے۔ لارنس سی وینیلاس اپنی مشہور کتاب کیٹیگلز ہسٹری آف پولیٹیکل تھاٹس میں افلاطون کے نظریہ انصاف پر بہت تفصیل سے بات کرتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ نظریہ انصاف اس کی سیاسی فکر کا معراج ہے، اور یہی ایک فلسفہ ہے جس کو آنے والی نسلوں نے اپنے لیے مشعل راہ بنایا ہے اور اس پر کامیابی سے عمل پیرا ہیں، ورنہ افلاطون کے بیشتر اعلیٰ درجے کے نظریات محض تصوراتی دنیا میں کار فرما ہے جو کہ عملی دنیا میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کے نظریات میں اس قسم کا نظریہ مثالی مملکت ہے۔ اس کے نظریات کی بنیاد نہ تو خارجی عناصر کی اثر اندازی ہے اور نہ ہی زمانے کی تہذیبی اقدار کے ارتقاء ہونے پر ہے۔ اس کے نظریہ انصاف کی بنیاد فطری تقاضے ہیں۔
تھراسی میش کا خیال ہے کہ انصاف تو محض مضبوط ترین فرد کا نام ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ جو چاہے کرے، اسے اپنی خوددار طاقت کو اپنے سے کمزور پر استعمال کرنے کا پورا حق ہے، کیونکہ اگر انصاف یہی ہوتا کہ سب کے حقوق مساوی ہیں تو طاقت کی تقسیم بھی برابر ہوتی۔ گلڈز کون عمرانی معاہدے کی طرز پر ریاست کے وجود کا حامی ہے۔ اس کے بقول انصاف تو محض خوف کی پیداوار ہے۔ ریاست ایک رسمی تنظیم ہے اور انصاف ایک خارجی چیز ہے۔ افلاطون کے نظریہ انصاف پر مشہور سیاسی فلسفہ دان سبائن نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انصاف ایک ایسا خون ہے جو معاشرے کو یکجا رکھتا ہے، اور اس خون کا اپنے جسم کے مختلف حصوں میں موجود ترین دوران ہی اس جسم کی صحت مندی اور توانائی کی دلیل ہے۔ اس میں کسی جگہ بھی کمی یا سستی رونما ہوگی تو اس کا لازمی نتیجہ جسم کی طاقت زائل ہونے کی صورت میں نکلے گا۔ اس کے علاوہ دوران خون کے مسلسل رواں دواں رہنے کے لیے اعضاء کا اپنی جگہ ہوش مندی سے کاربند رہنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی حصہ کمزور ہو جائے گا تو اس میں دوران خون کی روانی میں جو تاخیر رونما ہوگی اس کی ذمہ داری خون پر نہیں بلکہ اس کمزور عضو پر ہوگی۔ اس لیے ہر عضو کو اپنی جگہ تندہی سے کام کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ افلاطون کے نظریہ انصاف پر جدید نقادوں نے بہت کڑی تنقید کی ہے۔ وہ تنقید کس طرح کی ہے، آئیں ہم آپ کو ایک ایک کر کے بتاتے ہیں۔ نمبر 1، جہاں تک آبادی کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کا تعلق ہے، یہ امر بہت مشکل ہے کہ ایک عظیم مملکت کے حصے محض اس وجہ سے کر دیے جائیں کہ ان کو انصاف ممکن نہیں۔ ملک جتنا بھی بڑا ہو اس کا مرکز طاقتور ہونا چاہیے اور مرکز کی طرف سے انصاف کی باہم رسانی سب کے لیے برابر ہو۔ ایک ہی ملک کے لوگوں کو مختلف حکام کے حوالے کرنا ملکی اور ملی یکسانیت کو ٹھوکر لگانے کے برابر ہے۔ اس طرح طبقاتی جنگ ہونے کا اندیشہ ہے اور ایک ہی ملک کے لوگ ایک درجے کو الگ تھلگ تصور کرنے لگ جائیں گے۔ نمبر 2، افلاطون کے عدم مداخلت کے نظریہ کو اس لیے تقویت حاصل نہیں ہو سکتی کہ اس سے حکومت کے انتظامی معاملات میں کمزوری واقع ہوتی ہے۔ حکومت کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی انسان معاشرہ سے کسی بھی نوعیت کی ایسی معلومات حاصل کرے جس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہو۔ اگر ہر انسان کو خود مختار بنا دیا جائے تو حکومت بے بسی اور قسم پرسی کا شکار ہو کر رہ جائے گی اور اس طرح مضبوط انتظام ملیا میٹ ہو کر رہ جائے گا اور نظریہ حکومت خاک میں مل جائے گا۔ اس لیے جہاں تک معاشرتی امور کا تعلق ہے، ہر فرد معاشرہ اور حکومت کے سامنے جواب دہ ہے اور حکومت اس سے کسی بھی وقت یا کسی بھی مقام پر کوئی بھی معاشی بات دریافت کر سکتی ہے، اس کو کام کرنے سے روک سکتی ہے اور اس کے کام میں اضافہ کرنے کے احکام صادر فرما سکتی ہے۔ نمبر 3، افلاطون کا یہ نظریہ کہ ایک آدمی کام کے لیے پیدا ہوا ہے یہ غلط ثابت ہو گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر ایک آدمی کوئی فن سیکھ رہا ہے تو دوسری طرف ملازمت بھی کر رہا ہے اور رات کو بچوں کو بھی پڑھا رہا ہے۔ اس طرح ایک شخص میں 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس عہد جدید میں ہمیں بہت سی مثالیں مل جاتی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک شخص بیک وقت کئی جگہ کام کرتا ہے یا بیک وقت کئی فنون کا ماہر ہے اور وہ ان کاموں کو بخوبی انجام دیتا ہے۔ نمبر 4، افلاطون نے بادشاہت صرف ایک فلسفے کے لیے مختص کر دی ہے۔ یہ بات بھی فطری قانون کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہت صرف ایک فرقے کے لیے ہے اور باقی لوگ اس حق سے ہی محروم ہیں۔ عہد جدید میں تو حکومت اکثریت والوں کی ہوتی ہے، اس لیے اکثریت میں سے ہی حکمرانوں کو منتخب کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ فلسفی ہو یا جنگجو ہو۔ اس دور میں تو صرف ایسے حکمرانوں کی ضرورت ہے جس کو لوگ کثرت رائے سے منتخب کریں گے، چاہے اس میں کچھ بھی خوبیاں نہ ہوں، چاہے اس میں کتنی خامیاں کیوں نہ ہو۔ جدید دور کی ایسی طرز حکومت کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ حکمران اعلیٰ ہونے کی امید پوری قوم کے تمام طبقوں کے دلوں میں محیط رہتی ہے اور ایک مخصوص طبقہ کی دوڑ ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، افلاطون نے اپنے نظریہ کے مطابق انصاف کی خاطر مملکت کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہاں اس نے معاشرہ کو بھی مختلف طبقات میں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح کمیونزم کا نظریہ افزائش پذیر ہوا، لیکن افلاطونی کمیونزم اور جدید دور کی کمیونزم میں نمایاں فرق ہے۔ افلاطونی کمیونزم میں بہت سے انسانی بنیادی حقوق کو مسخ کر دیا گیا ہے، حالانکہ جدید دور نے عورت کو ایک خاص مقام بخشا ہے۔
जैसा कि बाद मुल्कों ख़ुसूसन पाकिस्तान में भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी ख़वातीन को आला मकाम हासिल हुआ है और वो सरबराह ममलकत रही हैं, और इस तरह औरत को मर्द के बराबरी के हकूक़ अता किए गए हैं। औरत को इस दौर ने एक कारकुन फ़र्द करार दिया है। गुज़श्ता अदवार में इसकी हैसियत मनकूला जायदाद से ज़्यादा किसी सूरत में ना थी। ज़ाहिर है औरत के मुतल्लिक़ अफलातून के नज़रियात इंसाफ पर मबनी ना थे। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का अफलातून का नज़रिया इंसाफ पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें ताकि आने वाले नए वीडियोज़